کاروباری حالات ہیں اس میں تاجر کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ تاجر دشمن جو ہے کوئی اسکیم اناؤنس کر دیں جس میں ہمیں ریلیف ملے. کوئی بھی چیز مینوفیکچر سے لیتے ہیں تو ہم تو پہلے دن سے وہ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہم بجلی پہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, گیس پہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں. ہمیں ریلیف چاہیے لیکن اس کی مقدار کو بھی بہتر بنانا چاہیے. دو خاندانوں نے آپس میں باری لگائی ہوئی ہے, جس طرح پیپلز پارٹی ہے, جس طرح نون لیگ ہے. وہ ان کی باریاں کیسے ختم ہوں؟ ہمیں سیدھا کہیں کہ قائد اعظم کی تصویر اتارے, پیچھے ان کی تصویریں ہم لگوا دیتے ہیں. آنے والے الیکشن میں آپ جا رہے ہیں, کس تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں اور کسے سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان بڑے اچھے انداز سے جس کی بھی حمایت کرے گی انشاءاللہ اس کو بھی پتہ چلے گا اور جس کی مخالفت کرے گی اس کو بھی پتہ چلے گا. آگے ہم ایک بڑے الائنس کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے عنقریب. حکومتی سطح پہ, سرکاری سطح پہ کسی جگہ اسٹیک ہولڈرز تاجر ہیں, تاجر آرگنائزیشن ہیں, تو آپ کو کسی جگہ پہ اعتماد میں لیا گیا, کوئی مشاورت کی گئی؟ جب ہم اسٹیک ہولڈرز کو ہی نہیں بلائیں گے, اپنی منمانی کے یہ تاجر بٹھاتے ہیں, اپنی منمانی کے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. حکومتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کاروبار بڑھانے کے لیے پالیسیاں بناتی ہیں. یہاں پہ ایسی فورسز بنائی جاتی ہیں کہ ہمارا کاروبار بند ہو. داد و شمار بتائیں نا کہ کتنی بجلی کی بچت کی ہم لوگوں نے. یہ پیرا لے آتے ہیں, دکانیں سیل کر کے چلے جاتے ہیں اور دکاندار وہاں پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ایک بندہ چاہے 10 کروڑ کی پراپرٹی رکھتا ہے, چاہے 50 کروڑ کا بزنس کر رہا ہے, اس کو ایک 40-50 ہزار روپے کی نوکری کرنے والا گربان سے پوری مارکیٹ کے سامنے صدور کو گھسیٹا جاتا ہے کہ یہ لیوی کیا ہے جو پیٹرولیم پہ پاڑی ہے. کیا یہ لیوی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبدالحنان چودھری, BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. نئے مالی سال کی آمد ہے, بازاروں, مارکیٹوں, تاجروں کے کیا اس حوالے سے حکومت سے مطالبات ہیں, کس طرح کا تاجر برادری بجٹ چاہتی ہے, اور اس وقت بزنس کمیونٹی کے کاروبار کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں. آج یہ جاننے کے لیے ہم موجود ہیں پاکستان ٹریڈرز الائنس کی لیڈرشپ کے ساتھ. پریزیڈنٹ عاصم ارشاد خان صاحب, جنرل سیکرٹری شہزاد چوہان صاحب, جوائنٹ سیکرٹری امان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پریزیڈنٹ صاحب سے بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں. عاصم ارشاد خان صاحب, آپ ملکی حالات کو سمجھتے ہیں, پہلے ہم پاکستان ٹریڈرز الائنس سے بات شروع کر لیں. پاکستان ٹریڈرز الائنس کیسا پلیٹ فارم ہے اور بزنس کمیونٹی کے لیے کس طرح کا کام کر رہا ہے؟ شکریہ حنان بھائی. آپ لوگوں کا کام جو ہے الحمدللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں, جس طرح آپ لوگ مارکیٹوں میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, وہ قابل ستائش ہے. اور جس طرح آپ بڑی اچھی طرح ہمیں پہلے بھی کوریج دیتے رہے ہیں, پاکستان ٹریڈر الائنس اس وقت وہ واحد الائنس ہے جس میں چھوٹے بڑے تمام ٹریڈر جوک در جوک جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آگے ہم ایک بڑے الائنس کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے عنقریب. ملکی معیشت جو اہم ترین پاکستان کے لیے ایک امپورٹنٹ ترین جس کا رول ہے, معیشت کس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے؟ پاکستان کے جو کاروباری حالات ہیں اس میں تاجر کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ حنان بھائی, اس وقت ملکی حالات تو یہ ہے کہ اس دفعہ بھی جو بجٹ کے اندر انہوں نے جو تاجر دو اسکیم لے کر آئے ہیں, یہ تقریباً 42ویں جو ہے ان کی یہ اسکیم ہے, جو ہر سال جو ہے ریوائز ہوتی ہے مختلف ناموں سے. ہم تو کہتے ہیں کہ تاجر دشمن جو ہے کوئی اسکیم اناؤنس کر دیں جس میں ہمیں ریلیف ملے. اب دیکھیں جیسے انہوں نے وہ اناؤنس کیا ہے کہ 25,000 روپیہ ریٹیلر سے لیا جائے گا, لیکن جو پرانے 20 لاکھ جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ اگر نیو بندہ کوئی بھی انٹر ہوتا ہے اس کو باقاعدہ ایک پلیٹ دی جائے گی جو اپنی دکان کے بعد باہر جو ہے وہ لگائے گا, اور اس کے بعد اس کو ریلیف ملے گا. تو بھائی جو 20 لاکھ پہلے ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں بیسیکلی ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم تو کوئی بھی چیز مینوفیکچر سے لیتے ہیں تو ہم تو پہلے دن سے وہ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہم بجلی پہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, گیس پہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود پھر ہم اینڈ پہ جا کے اپنے گوشوارے بھی جمع کرا رہے ہوتے ہیں. تو میرا بھائی ہمیں ریلیف چاہیے لیکن اس کی مقدار کو بھی بہتر بنانا چاہیے. یہ جو کمپٹیشن کی فضا ہے نا, اس سے آپ کا ایٹماسفیئر بھی بہتر ہوتا ہے اور ورک بھی بہتر ہوتا ہے. جیسے اب گیس ہے,
آپ اگر پوری نہیں کر سکتے آپ کمپٹیشن لائیں. جیسے آپ نے فون کی کمپنیز کے اندر کمپٹیشن لائے تھے, آج 4 کمپنیاں ہیں, تو کوئی کسی وقت ایسا ہوتا تھا جب سم لگانے کے اوپر بھی پیسے دے رہے ہوتے تھے, آپ 20-20 روپے کی کال ہوتی تھی, اور آج وہی وقت ہے کہ آپ کو سم دینے کے اوپر وہ جو ہے پیکج 1-1 مہینے کا فری اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بجلی کا جو شارٹ فال ہے, آپ کمپٹیشن میں ان کمپنیز کو لے کر آئیں جو کمپنیاں پراپر کام کر سکتی ہیں, جو کسٹمر کے اندر ایٹماسفیئر ایسا پیدا کریں گی جس سے کسٹمر کو ریلیف ملے گا. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بینگ تاجر جو ہے اس طرح کی کمپٹیشن کی فضا ریاست کو چاہیے کہ یہ لازمی ہونی چاہیے. جہاں تک بات ہے 2 خاندانوں نے آپس میں باری لگائی ہوئی ہے, جس طرح پیپلز پارٹی ہے, جس طرح نون لیگ ہے, وہ ان کی باریاں کیسے ختم ہوں؟ ہمیں سیدھا کہیں کہ قائد اعظم کی تصویر اتارے, پیچھے ان کی تصویریں ہم لگوا دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ادر ایشو ہے. ہمارے لیے جو میجر ایشو ہے کہ ہم ٹیکس دینے کے باوجود ہمارے پاس ان اشیاء کا جن پہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں کیوں فقدان ہے. ہم صرف یہ جو ہے ریاست سے سوال کرتے ہیں. چوہان صاحب, آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ٹریڈرز الائنس کے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تاجروں کے لیے ایک مؤثر متحرک پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم پر آنے والے الیکشن میں آپ جا رہے ہیں, کس تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں اور کسے سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی اس پہ ہماری ورکنگ جاری ہے, اور آپس میں ہم جو ہے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں مختلف جو تاجر تنظیمیں ہیں ان سے. تو انشاءاللہ حنان بھائی آپ کو اچھا ایک سرپرائز ملے گا. انشاءاللہ ٹریڈر الائنس پاکستان بڑے اچھے انداز سے جس کی بھی حمایت کرے گی انشاءاللہ اس کو بھی پتہ چلے گا, اور جس کی مخالفت کرے گی اس کو بھی پتہ چلے گا. جوائنٹ سیکرٹری پاکستان ٹریڈرز الائنس امان اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, آپ LCCI میں بھی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آپ کے پاس, تنظیم سازی کو بھی سمجھتے ہیں. جو پاکستان ٹریڈرز الائنس ہے اس کی ورتھ اور سٹرینتھ لاہور کی مارکیٹوں میں تاجروں میں کیسی ہے, کتنی ہے, وہ ذرا بتا دیں. الحمدللہ لاہور کے جتنے بھی چیمبرز کے کمیٹیز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں بائی نیم بھی جانتے ہیں, ہمارے کام کو بھی جانتے ہیں. باقی آنے والا دن آپ کو انشاءاللہ ایک سرپرائز ملے گا, اور انشاءاللہ کام بتاتا ہے, کام انشاءاللہ مارکیٹ میں کریں گے, آپ کو خود سرپرائز ملے گا. الحمدللہ لاہور کی کوئی 15 سے 20 مارکیٹس ہیں جہاں پہ ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے. آگے بھی الحمدللہ مارکیٹس بلا رہی ہیں, ادھر جا کے ورکنگ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ فیو ڈیز میں انشاءاللہ. پریزیڈنٹ صاحب, نئے مالی سال کا بجٹ ہے جس کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. حکومتی سطح پہ, سرکاری سطح پہ کسی جگہ اسٹیک ہولڈرز تاجر ہیں, تاجر آرگنائزیشن ہیں, تو آپ کو کسی جگہ پہ اعتماد میں لیا گیا کہ مشاورت کی گئی ہے؟ جی حنان بھائی, میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے دیکھیں وقت تبدیل ہوتا جا رہا ہے, جیسے میں نے کہا کہ 42ویں جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے اب اسکیم, اب ان کو ایک اور شعور بھی ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو پچھلے 30-35 سال سے ہماری نمائندگی کر رہے ہیں اب ان کی جگہ ایک ینگ بلڈ کو بھی دینا چاہیے. ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان لوگوں سے یہ بہتریاں آنی ہیں. جب ہم سٹیک ہولڈرز کو ہی نہیں بلائیں گے, اپنی منمانی کے یہ تاجر بٹھاتے ہیں, اپنی منمانی کے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ اس طرح کی سیاست جو ہے یہ صرف حکومتی سیاست ہوتی ہے جس کا رزلٹ اینڈ پہ یہ نکلتا ہے کہ تاجر سڑک کے اوپر آ جاتا ہے. چوہان صاحب, تاجر سڑک کے اوپر ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے, تو اس میں تو وقت کی پابندی کا ایک بڑا اچھا ایلیمنٹ ہے, آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ جی حنان بھائی, اس میں حکومتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کاروبار بڑھانے کے لیے پالیسیاں بناتی ہیں, اور یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک فقدان یہ ہے کہ یہاں پہ ایسی فورسز بنائی جاتی ہیں کہ ہمارا کاروبار بند ہو. اب یہ دیکھیں نا, یہ لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن انہوں نے لگایا, پچھلے یہ 3 مہینے سے چل رہا ہے. اب یہ اعداد و شمار بتائیں نا کہ کتنی بجلی کی بچت کی ہم لوگوں نے. ایک جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ 200 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرو, ایک جگہ پہ کہتے ہیں تاجر دکانیں ٹائم پہ بند کریں بجلی کی بچت ہو. ہمیں تو ان کی کوئی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کر کے آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ پیرا لے آتے ہیں, دکانیں سیل کر کے چلے جاتے ہیں, اور دکاندار وہاں پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. دکانداروں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. AC صاحبان سے ہم کوشش کرتے ہیں ان سے ملاقات کریں, وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں ملاقات کرنے کا. اب یہ دیکھیں نا کہ ہم نے کہنا کیا ہے ان سے,
ہم نے ان سے کوئی ریلیف لینا ہے, ہم نے ان سے کوئی بات کرنی ہے. اب 8 بجے سے 9 بج گئے ہیں, 9 بجے پوری مارکیٹیں پورا لاہور بند ہو جاتا ہے. آپ ریگل چوک پہ کھڑے ہو جائیں, 9 بجے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیلوں کے دروازے کھل گئے ہیں, ٹریفکیں بلاک ہو جاتی ہیں. یہ بچائے بچت ہونے کے ایندھن کا بے دریغ استعمال ہے. اب دیکھیں نا پیٹرول اس ملک میں کیا ریٹ ہے. جب آپ ہمیں کوئی سہولت دیں گے تو ہم آپ کو ٹیکس دیں گے. اب ہمارے ٹیکسوں سے پلنے والے لوگ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, وہ ہم پہ فرعون بنے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے میری اپیل ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ تاجروں کو تاجر سمجھیں, ان کے ٹیکس کے پیسے سے گورنمنٹیں چل رہی ہیں. اچھا دوسرا حنان بھائی میں یہ کہوں گا کہ آپ پیرا فورس دیکھ لیں, یہ جب کی بنی ہے تب سے لے کے آج تک انہوں نے آج تک تاجروں کو ریلیف نہیں دیا. آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے 10 کروڑ کی پراپرٹی رکھتا ہے, چاہے 50 کروڑ کا بزنس کر رہا ہے, اس کو ایک 40-50 ہزار روپے کی نوکری کرنے والا گربان سے پوری مارکیٹ کے سامنے صدور کو گھسیٹا جاتا ہے. کیا اس طرح کی حکومت ریاست چاہتی ہے کہ اس طرح کی سیاست ہونی چاہیے؟ کیا اس طرح ریاست تاجروں کو بند کرنا چاہتی ہے؟ تاجروں کو ٹیکس سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کروانا اس طرح چاہتی ہے؟ یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. دوسرا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ لیوی کیا ہے جو پیٹرولیم پہ پاڑی ہے؟ کیا یہ لیوی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے نہیں ہے؟ کیا ہم یہ پوچھ نہیں سکتے ریاست سے کہ یہ لیوی کیا ہے؟ لیوی اصل میں 117 روپے کی جو آج لیوی اس وقت اپلائی ہو رہی ہے وہ صرف ظالمانہ ٹیکس ہے جو وفاق وصول کرتا ہے, جو سیدھا جاتا ہے IMF کی جیب میں. کیا ریاست اور کیا بینگ تاجر ہم لوگ یہ پوچھ نہیں سکتے حکومت سے کہ یہ لیوی کے پیسے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے ٹیکسز اگر آپ 400 روپے آپ نے لیٹر پیٹرول کر دیتے ہیں اور 200 روپے کے اوپر ٹوٹلی طور پہ آپ کے ٹیکسز ہوتے ہیں, کیا وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا بھی ہمیں ریاست جو ہے وہ جواب دے. دوسرا ہر چیز نتھی کر دی جاتی ہے کہ یہ بیک اینڈ کے اوپر جی اگر حکومت سے کوئی سوال کیا جائے جی پیچھے فوج ہے. اور بھائی میرے فوج کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ یہ آپ کی اپنی پالیسی ہیں, یہ آپ کی اپنی کام کی کاراگری ہے کہ جس کے اوپر آپ لوگ کل کو بلیم کر دیتے ہو فوج کے اوپر, حالانکہ فوج ہی ہماری سرحدوں کی صحیح طور پہ حفاظت کرتی ہے. اور آج کا دن بھی اگر ہم آج سکون سے رات کو سوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی فوج ہی ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جو ہم سکون سے سوتے ہیں اس کے پیچھے بھی پاک فوج ہے. یہ ایک محب وطن پاکستانیوں کی آواز ہے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں پر, اپنے محافظوں پر اعتماد بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومتی انتظامی حوالے سے جن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اس کا ازالہ اور تدارک بھی چاہتے ہیں. بزنس کمیونٹی کو سازگار حالات ملنے سے ہی ملکی معیشت مضبوط ہوگی اور پاکستان میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. حکومت کو صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ انتظامی طور پر بھی جو سختیاں تاجر فیس کر رہے ہیں ان کا فی الفور ازالہ کرنا چاہیے تاکہ ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے اور تاجر اس غیر یقینی کی صورتحال سے نکل سکیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.